لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ گناہ صرف وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حقوق کے خلاف ہو، نماز چھوڑنا، روزہ توڑنا، حرام کمانا، لیکن سب سے زیادہ لوگ ایک ایسا گناہ لیتے ہیں لائٹلی جو روز کرتے ہیں اور پھر خود کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں۔ وہ ہے لوگوں کو درد دینا، ہرٹنگ پیپل، اور اکثر ہم ریئلائز بھی نہیں کرتے کہ ہم کسی کا دل توڑ رہے ہیں۔ اسلام صرف عبادت کا دین نہیں، اسلام دلوں اور رویوں کا دین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہے۔ سوچو، ہاتھ بھی اور زبان بھی، فزیکل ہارم بھی اور ایموشنل ہارم بھی۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ زخم صرف دکھتے ہیں، خون بہتے ہیں، لیکن اکثر زخم وہ ہوتے ہیں جو دکھتے نہیں، صرف فیل کیے جاتے ہیں، اور اللہ ان سب کو دیکھ رہا ہے۔ آج ہم زبان سے خون نہیں بہاتے، لیکن ہم دل چیر دیتے ہیں۔ ایک جملہ، ایک سرکاسٹک لائن، ایک پبلک انسلٹ، اور سامنے والا اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں اتنا سینسیٹیو کیوں ہے یار؟ یہ سب سے زیادہ درد خاموشی سے ہوتا ہے، جب آپ اگنور کرتے ہو، انہیں ڈسمس کرتے ہو یا کسی کے درد پر ہنس دیتے ہو، جب آپ کسی کے ایموشنز کو اوور ریئیکشن کہہ کر ڈسمس کر دیتے ہو، جب آپ کسی کے ساتھ صرف تب اچھے رہتے ہو جب تک وہ آپ کے کام کا ہو، اور پھر ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے دل کو سکون دے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ شاید کسی کو سکون ہم نے چھین لی ہے۔ اسلام میں اللہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کا حق تب تک معاف نہیں ہوتا جب تک بندہ خود معاف نہ کرے۔ یہ بہت ہیوی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسرے کا دل توڑ دینا اور اس کا حق نہیں دینا انسان کے سب سے نیک عمل ختم کر دیتا ہے۔ صرف مارنا نہیں، زبان کا ظلم بھی۔ ایک سرکاسٹک کامنٹ، ایک بے عزتی، ایک ججمنٹ ریمارک، یہ سب زخم ہوتے ہیں۔ ہم اکثر ریئیکٹ کرتے ہیں، اس نے مجھے ہرٹ کیا اس لیے میں نے بھی جواب دیا، لیکن اسلام ریئیکشن کا دین نہیں، رسپانس کا دین ہے۔ ریئیکشن جذبات سے ہوتا ہے، رسپانس عقل اور تقویٰ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں بھی تکلیف برداشت کی، لیکن کبھی دوسروں کو ہرٹ نہیں کیا۔ ریئیکشن نفس کا کام ہے، رسپانس اللہ کے کنٹرول کے لیے کام کرتا ہے۔ اگر آپ بھی اس کے ساتھ وہی کرو گے تو آپ اور اس میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ اور ایک فارم ہے ہرٹ کی، کمپیریزن اور تانے۔ اس کی بیٹی دیکھو، وہ ہم سے بہتر ہے، تم سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ لائن سیدھا دل پہ لگتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ میں موٹیویٹ کر رہی تھی۔ موٹیویشن جب انسلٹ کے ساتھ آتی ہے نا تو وہ درد دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ یہ سکھاتے تھے کہ ورڈز کا اثر انسان پر بہت گہرا ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا اور میمز کے زمانے میں ہرٹنگ جو ہے نا لوگوں کا بازار ہے، سرکیزم، ایکسپوجر، بے عزتی، اور ہم ویوز اور لائکس دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن شاید کوئی رات بھر روتے ہوئے دیکھ رہا ہو۔ عزت بہت بڑی چیز ہے یار، کسی کی عزت سے کھیلنا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا خون، مال اور عزت دوسرے پر حرام ہے۔ عزت بھی، ریپوٹیشن، ڈگنیٹی، سیلف ورتھ۔ کبھی ہرٹ گھر کے اندر بھی ہوتے ہیں لوگ، فیملی ممبرس کو اگنور کرنا، ان کی فیلنگس کو ڈسمس کرنا، یا ہارش بات کرنا، سب ایموشنل پین ہے۔ اور جب وہ چپ ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ تو چینج ہو گیا، نہیں، وہ ٹوٹ گیا ہوتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ صرف فزیکل وائلنس یا گالی سیریس ہے، لیکن ایموشنل ابیوز بہت گہرا اور لانگ ٹرم ہے۔ بچپن کی یاد، اسپاؤس کا کانسٹنٹ کرٹیسزم، سبلنگ رائیولری، یہ سب انسان کو اندر سے توڑ دیتے ہیں۔ سچ بولنا ضروری ہے، لیکن ٹون اور اپروچ بھی دین ہے۔ ہر سچ ہر وقت نہیں بولنا چاہیے۔ اسلام میں گائیڈنس ہے، اچھی بات کہو یا خاموش رہو۔ ہر سچ بولنا آنیسٹی نہیں ہوتا، کبھی یہ نفس ہوتا ہے جو بولنا چاہتا ہے۔ ایک سچ جو کسی کو ڈیگریڈ کرتی وہ سچ نہیں، وہ ظلم ہوتا ہے۔ اور جب آپ ہرٹ ہوتے ہو اور کسی کو ہرٹ کرتے ہو، یاد رکھو، معافی مانگنا کمزوری نہیں، بہت بڑی عبادت ہے۔ درد کو ظلم میں کنورٹ کرنا سولوشن نہیں ہوتا۔ ایموشنل ہیلنگ اور اکاؤنٹیبلٹی دونوں ضروری ہیں۔ اپنے غلط ورڈز اور رویوں کو سمجھو اور سنسیئرلی معافی مانگو دوسرے سے، کیونکہ جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کرے گا نا، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا آپ کو۔ ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ ہماری زبان اور رویہ صرف خود کے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بھی اکاؤنٹیبل ہے۔ ہر انسلٹ، ہر سرکیزم، ہر اننیسیسری کرٹیسزم، یہ سب ریکارڈ ہوتے ہیں اور قیامت میں سوال ہوگا۔ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ دل نہ توڑو، کیونکہ ٹوٹا ہوا دل بہت خاموش ہوتا ہے، وہ چیختا نہیں ہے لیکن اللہ سے شکایت ضرور کرتا ہے۔ ہم اکثر انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ زبان کا افیکٹ، ایک کیئر لیس ورڈ کسی کا کانفیڈنس توڑ دیتا ہے، سیلف ورتھ کو ڈیمیج کرتا ہے اور اس کی اسپریچول اسٹیٹ کو افیکٹ کرتا ہے۔ اکثر ہم لوگ کام سے زیادہ بزی ہیں، خود میں بزی ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ایموشنل پین چھوٹا ہے، لیکن نبی نے ایمفیسائز کیا ہے کہ مسلمان کا ہاتھ اور زبان سیف ہونی چاہیے۔ ایموشنل نگلیکٹ بھی ہارم ہے، ان کے لیے دعا کرو، پیشنس رکھو اور رائٹ ورڈ چوز کرو۔ لوگوں کو ہرٹ کرنے کی ایک اور فارم ہے جیلسی اور کمپیریزن، جب ہم کسی کو نیچے دکھاتے ہیں تاکہ خود اوپر لگے۔
یہ بہت ڈسٹرکٹیو ہے۔ نبی ہمیشہ سکھاتے تھے کہ ہم اپنی نیت اور انٹینشنز چیک کریں اور خاموش رہنا بہتر ہے جب ورڈز ہرٹ کر سکتے ہیں۔ دنیا میں ہر بندہ اپنی اسٹرگل سے گزر رہا ہے۔ اکثر ہم صرف سرفیس دیکھتے ہیں اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ تم اوور ریئیکٹ کر رہے ہو یا اتنا سینسیٹیو کیوں۔ یہ ڈسمس کرنا بھی ہرٹ ہے کرنا۔ ایموشنل اویئرنیس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسروں کے پرسپیکٹیو کو سمجھیں، اور جب ہم ہرٹ کرتے ہیں، کسی کو ہرٹ کر دیا، یاد رکھو اللہ دیکھ رہا ہے اور آخرت میں اکاؤنٹیبلٹی بہت ہیوی ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ سب امپورٹنٹ ہیں، لیکن اخلاق سب سے پہلے۔ نبی نے فرمایا سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو۔ عبادت کی سنسیئرٹی کا اثر اخلاق میں دکھنا چاہیے۔ آخر میں یاد رکھو، نماز انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے، لیکن اخلاق انسان کو جنت کے قریب لے کے جاتا ہے۔ سوچو، آپ کی زبان کسی کو زخمی کر رہی ہے، آپ کا رویہ کسی کے لیے زہر بن رہا ہے۔ اسلام صرف سجدوں کا نام نہیں، اسلام دلوں کو بچانے کا نام بھی ہے۔ اور یہ سوچ لو، آپ پوری زندگی نماز پڑھو، آپ پوری زندگی زکوٰۃ دو، صدقہ دو، روزے رکھو، جو کام کرتے ہو کرو، لیکن آپ مجھے آ کے ہرٹ تو کر لو نا۔ پھر دیکھو اللہ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔